آج الحمدللہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آج کا جو درس ہے یہ سب سے قیمتی درس ہے، کیونکہ آج خاص طور پر تین ایسے موقع آئے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے کہ جو مجھے شرح صدر ہو رہا ہے کہ تین آیتیں ہیں اور وہ تین آیتوں کا آپس میں بڑا میل جول ہے۔ سب سے پہلی جو آیت ہے وہ شیطان کے بارے میں ہے کہ قیامت والے دن شیطان بھی ایک تقریر کرے گا۔ قیامت والے دن کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کھینچ کر ہمیں بتا دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، کہ قیامت والے دن شیطان ایک تقریر کرے گا اور وہ یہ کہے گا کہ آپ لوگوں نے، آپ انسانوں نے اپنے نفسوں پر، اپنی جانوں پر خود ظلم کیا، میں تو آپ کو صرف کہتا تھا، کرتے تو آپ تھے۔ آپ غور کریں اس جملے پر اور عمل پر۔ شیطان جو ہے وہ صرف اور صرف ہمیں وسوسہ ڈالتا ہے۔ چوری جب کرتا ہے تو وہ انسان کرتا ہے، چوری جب کرتا ہے انسان اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے، ان ہاتھوں سے کرتا ہے، اور شیطان آگ کا بنا ہے اور انسان مٹی کا بنا ہے، اور یہ ہاتھ انسان کیا، شیطان کے ہاتھ ایسے نہیں ہے۔ تو وہ شیطان جو عمل کرواتا ہے وہ کون کرتا ہے؟ انسان کرتا ہے، انسان کا اپنا نفس کرتا ہے، جس کی بنا پر قیامت والے دن شیطان کہے گا کہ میں تو صرف کہتا تھا، کرتے تو آپ خود تھے۔ ہم جو گناہ کرتے ہیں اور گناہ کر کے یہ کہتے ہیں کہ شیطان نے کروا دیا، وہ اصل میں ہم خود کرتے ہیں۔ ہمیں کم از کم اپنے آپ پر اتنا عبور ہونا چاہیے کہ ہم شیطان کو ایسا موقع نہ دیں، ہم شیطان کو اتنا موقع نہ دیں کہ ہم ایسا کام کریں، ہم ایسے عمل کریں کہ کل قیامت والے دن ہم ان بندوں میں سے نہ ہو جن بندوں کے بارے میں شیطان یہ بات کہہ رہا ہے۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ بعدکم بعد الحق، یہ ہے وہ آیت۔ ہم جانتے ہیں کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، ہمارے کزن، ہمارا شریکہ، ہماری برادری، ہمارے دشمن، کوئی بڑا دشمن نہیں ہے، سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان ہمیں ہماری اصل زندگی جو آخرت کی زندگی ہے اور اصل جگہ جو ہمارا اصل گھر ہے جنت، اس سے دور کرنا چاہتا ہے، اور شیطان چاہتا ہے کہ ہم جہنم میں جائیں۔ اللہ ہمیں جہنم نہ جانے والوں میں سے کرے، اللہ ہمیں جنت میں ہی جگہ دے، اور اللہ ایسا کبھی بھی موقع نہ آئے کہ شیطان کے اس تقریر کے دوران ہم ان انسانوں میں سے ہو کہ جن کے بارے میں یہ شیطان کہہ رہا ہے۔ اب آتی ہے دوسری آیت۔ شیطان جب اپنا کام کرتا ہے، جو اس آیت کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ شیطان تقریر کرے گا کہ جن نفسوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، تو آج ہی ہم نے ایک اور آیت پڑھی ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کہتا ہے اگر آپ میرا شکر ادا کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا، اگر میرا شکر ادا کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر کفر کرو گے، مایوسی کرو گے، ان عذابی لشدید، میں عذاب شدید دوں گا۔ اس آیت کا اس آیت سے اس لیے میل جول ہے کہ اگر شیطان کے ابھارنے پر ہم اپنے نفس پر جب ظلم کریں تو وہ کس طرح ظلم کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے نفسوں پر ظلم اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے مایوس ہو جائیں، اور مایوسی کیا ہے؟
مایوسی گناہ ہے۔ ہم یہ جملے سنتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں مایوسی کفر ہے، مایوسی کفر ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، مایوسی کفر ہے۔ اور کفر انسان کو کہاں لے جاتا ہے؟ یہاں پر وَلَئِن كَفَرْتُمْ سے مراد مایوسی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جب آپ کے پاس سب کچھ ہو، آپ کے پاس ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، اللہ تعالیٰ نے سارا جسم مکمل دیا ہے، اللہ نے آپ کو عافیت کے ساتھ نعمتیں دی ہیں، کھانے پینے والا سب کچھ آسانی سے دیا ہے، تو پھر بھی اگر آپ شکر ادا نہیں کرتے تو پھر آپ کے لیے عذاب شدید ہے۔ میں نے افریقہ میں سفر کیا ہے، افریقہ کے 3 ملکوں کے اندر، اور میں نے افریقہ میں بہت زیادہ غربت دیکھی ہے۔ اگر میں افریقہ کے ان غریبوں کا حال آپ کو بتا دوں تو آپ ان کے سامنے بادشاہ ہیں۔ وہاں پر لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے نہ دو، ہم سے سارا دن کام کروا لو، صرف روٹی دے دو۔ میں ایسے ملکوں سے ہو کے آیا ہوں۔ تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ اللہ کا شکر اگر ہم ادا کریں گے تو اللہ ہمیں اور زیادہ عطا کرے گا۔ اور اگر آج جو ہمارے پاس اس وقت جو میرے سامنے نظر آ رہے ہیں لوگ، ان سب کے پاس اللہ کا دیا ہوا اتنا زیادہ ہے کہ آپ شکر ہی ادا کرو، اور ہمیشہ شکر ہی ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر پھر بھی ہم شکر ادا نہ کریں، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، تو پھر ان عذابی لشدید۔ اور بحیثیت قوم آج جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، بارشیں ہو رہی ہیں اس موسم میں، گندم کے سیزن کے اندر، تو یہ ہماری مایوسی کے بدلے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ عطا کیا تھا، بہت کچھ عطا کیا ہے، اور یہ اللہ کی ناراضگی ہے جو بارشیں ہو رہی ہیں اس وقت، بے وقت کی بارشیں۔ اور مایوسی کے بدلے کہ ہم نے ہوتے ہوئے سب کچھ ایسے جو گناہ کیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس کے بدلے ان عذابی لشدید ہو رہا ہے۔ اب ہے تیسری آیت آج جو پڑھی ہے۔ اگر وہ انسان جو شیطان کے حملے میں نہ آئے، پہلی آیت یہ تھی کہ شیطان قیامت والے دن کہے گا کہ میں نے تو صرف کہا تھا، عمل تو اس نے خود کیا، جو عمل کیا وہ مایوسی والا بتا دیا کہ شکر نہ ادا کیا اور مایوسی کی اور عذاب شدید ہو گیا۔ اب وہ آیت بتانے لگا ہوں کہ جو شیطان کے حملے میں نہ آنے والے انسان ہیں، جو اچھے عمل کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں اور کس طرح وہ عمل ہوتا ہے۔ آج ہی آیت میں پڑھا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ نے کہا ہے کہ میرے ذکر کے اندر دلوں کا سکون ہے۔ یہ جو دل ہے یہ پورے جسم کے اندر جسم کا سردار ہے، جس طرح جنگل کا بادشاہ شیر ہے، جس طرح پھلوں میں کہتے ہیں کہ پھلوں کا بادشاہ آم ہے، اسی طرح پورے جسم میں جو سب سے اہمیت کی چیز ہے وہ یہ دل ہے۔ اور جو دل کا سکون ہے وہ سب سے قیمتی چیز ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے، سکون نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کے پاس پیسہ ہے لیکن اتنی تکلیفیں ہیں، اتنی صحت کی کمزوریاں کہ وہ سکون میں نہیں ہیں۔ ہر انسان کو یہ پتہ ہے کہ جو شعور رکھنے والا انسان ہے اس کو اندازہ ہے کہ سب سے جو قیمتی چیز ہے وہ سکون ہے۔ تو اللہ کے ذکر کے اندر سکون تب دلوں کو ملتا ہے کہ جب آپ شیطان کے وسوسوں میں نہ آئیں، جو سب سے پہلی آیت میں نے بتائی۔ کئی لوگ ہوتے ہیں جو ذکر کرتے رہتے ہیں، تسبیح پھیرتے رہتے ہیں لیکن وہ اس شعور کو نہیں پہنچتے، اس روحانی سکون کو نہیں پہنچتے جس سکون تک پہنچنا چاہیے۔ کئی لوگ ہیں جو نفل پہ نفل پڑھتے ہیں، ان کی ایڈکشن ہوتی ہے، ایک عادت ہوتی ہے، لیکن وہ روحانی سکون نہیں ہوتا۔ کئی لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں لیکن وہ نمازیں نہیں ہوتی، وہ روحانیت نہیں ہوتی۔
آپ کو اندازہ ہے کہ ہم نے ابھی کیا کیا عمل؟ یہ بہت بڑا عمل ہے. آپ نے 4 فرض پڑھے اور 4 فرض پڑھنے کے بعد 2 سنت پڑھے، پھر 8 رکعات نفل پڑھے تراویح کے اندر، ایک پارہ قرآن کا سنا. آپ نے اس پارے کے اندر ایک سجدہ کیا اللہ کی ذات کو، جو قرآن میں سجدہ تلاوت آئی. آپ رمضان المبارک کے مہینے میں، یہ کتنا بڑا عمل ہے. لیکن اس عمل کی روحانیت کو وہ انسان پہنچ سکتا ہے جو سمجھتا ہو، جو شعور رکھتا ہو، جو شیطان کے وسوسوں میں نہ آتا ہو، اور وہ اس ذکر کو پہنچ جائے جس ذکر سے قلب کو سکون ہے، جس ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، جس ذکر کے بارے میں اللہ نے اس پارے میں کہا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو اللہ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے، جو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، اس پر عمل کرنے سے محفوظ فرمائے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.